السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور نیت کا خالص کرنا۔ اب دیکھیں کہ انسان رمضان میں مختلف طرح کی عبادت کرتا ہے، جس میں وہ قرآن پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، شب قدر کی فضیلت کو جانتے ہوئے رات رات بھر جاگتا ہے، اور قرآن کی مجالس میں جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے شمار اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میری عبادت میں کہیں بھی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا، جس نے قرآن پاک اگر مکمل کیے تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے قرآن مکمل کیے، تو ایسی قرآن پڑھنے کا، ایسی عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں جس میں کہ دکھلاوا شامل ہو۔ اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جو بھی عبادت کروں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کروں، اور اس میں دکھلاوے کا شائبہ تک نہ ہو، کیونکہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے اجر و ثواب کا انحصار انسان کی اپنی نیت پر ہوتا ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ نیک کام کیا۔ کیونکہ دیکھیں کہ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہم خالص اپنی نیت کر کے اللہ کی جب عبادت کریں گے تو رحمت اور برکت نازل ہوگی، انسان کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کر کے ہم نیکیوں کی طرف گامزن رہیں اور اس رمضان کو غنیمت جانیں۔ اب دیکھیں کتنے ہی لوگ ہم میں اس رمضان میں موجود نہیں ہیں جو کہ پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ عبادت کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے ایک دفعہ پھر استفاضہ حاصل کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اب دیکھیں کہ قیامت والے دن بہت سے لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے ہوں گے، عبادت میں انہوں نے زندگی میں بہت وقت گزارا ہوگا، لیکن ان کی تمام جو عبادت ہے، تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع ان کو کر دے گا، صرف اور صرف ان کی ریاکاری کی وجہ سے، ان کی نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی عبادت، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی ہم جو بھی نیکی کریں اس کو ہم نے سنبھالنا ہے اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ کہ ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 10 گنا ہے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کو خالص کر کے اس 10 گنا ثواب کو ہم نے پانا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خیر خیرات میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے مل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دے جس کو چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نیت کے مطابق انسان کو اس کا اجر دے گی۔ اب دیکھیں کہ 2 لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک کا قبول ہو جاتا ہے لیکن دوسرے کا قبول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن دوسرے نے کیا خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے بدلے اس کو اجر عطا فرمایا، اور جو پہلا تھا اس کی ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہوا قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت کو خالص کر کے اس رمضان میں عبادت کرنی ہے،
سحری یا افطاری کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تو ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے، تیرے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، میں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے میں یہ اہتمام کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔